بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 18 اپریل، دن ہے جمعۃ المبارک کا پہلا ولاگ. خبریں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بغیر کسی توقف کے خبروں کی طرف چلتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں. اور ہاں، یاد آیا، جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، گو کہ وہ غلط حوالہ جات ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں جو خبریں اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ان سے ہم یہ ضرور گزارش کریں گے کہ وہ ضرور اس بات کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امانت جس فیلڈ میں دی ہے، کیا وہ اپنی امانت قرآن و سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ کیا آئین قانون کی روح میں کیا وہ اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، یا پھر امانت میں خیانت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں عملی طور پر کلیتاً وہ اقتدار ان کے پاس ہے، وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور ملک میں ایسے لگ رہا ہے جیسے عملاً مارشل لا لگا ہوا ہے، اور وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو اس لیے وہ ضرور اپنا محاسبہ بھی کریں اور قوم کو مطمئن کریں. سچویشن یہ ہے کہ پہلی خبر، پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ٹارگٹ پہ ہے، اور وہ ہدف وہی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. میرے سامنے ایک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما تھے، بانی ارکان میں شامل تھے. ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کی خالی نشست ہوئی ہے، سینیٹر تھے وہ، ان کی سیٹ خالی ہو گئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فی الفور اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا، اور وہ الیکشن ہے اب 6 مئی کو. دوسری جانب ثانیہ نشتر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر تھیں. وہ دل برداشتہ ہو کر اس ساری فسطائیت کے خلاف اور تنگ آ کر وہ عزت بچانے کی خاطر وہ ریزائن دے کے چلی گئیں بیرون ملک اقوام متحدہ میں. اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں پاکستان کی، خاص طور پہ ویلفیئر کے کاموں میں اور سوشل کاموں میں بہت زیادہ ہیں. اور ایسا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہے، اور صرف فسطائیت کی وجہ سے. تو بہرحال ان کی سیٹ خالی ہے. چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے، اس لیے ابھی تک کئی مہینے گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک سینیٹر ان کی خالی نشست پر الیکشن کروانے کا شیڈول جاری نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا، اور سینٹ جو ہے وہ ایک صوبے کی نمائندگی سے محروم ہے. اور اسی طریقے سے جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، وہ ابھی تک فل نہیں کی، اور پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے. اور نامکمل پارلیمنٹ کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب اپنی لنگڑی لولی جمہوریت اور لنگڑی لولی یہ جو ساری نظام ہے، امور مملکت ہے، وہ چلا رہے ہیں. تو اگلی خبر یہ ہے، تو ضرور اس پہ غور کیجئے گا جناب کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اور انصاف کیوں نہیں مل رہا، اور ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے انصاف کا قتل کیوں ہو رہا ہے. یہ جنرل صاحب ضرور سوچئے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر ہے، لیکن وہ تحقیق کر کے خبر دی گئی، کیونکہ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ تحقیق کر کے خبر دیا کریں، فارورڈڈ ایز ریسیو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ شیطانی میڈیا ہے. تو میرے سامنے پتن کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کی پاداش میں پتہ نہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم ہو چکا ہے. اور یہ پتن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں سرور باری صاحب، انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا، انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے تمام دفاتر سیل کر دیے گئے، ان کا گھر سیل کر دیا گیا. کیونکہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ جو جنرل صاحب نے الیکشن کروائے تھے فروری 2024 میں، اس میں انہوں نے نشاندہی کی، اور وہ الیکشن کمیشن کے ہی ریکارڈ سے لے کے انہوں نے کہا کہ 64 نئے دھاندلی کے طریقے اس الیکشن میں دریافت کیے گئے. پری پول ریگنگ، دوران پولنگ ریگنگ، اور بعد میں ریگنگ، اور پھر فارم 47 جعلی تقسیم کیے گئے. تو یہ انہوں نے پورے کا پورا ڈیٹا دیا ہوا ہے، اور آپ کو نظر بھی آ جائے گا سکرین پہ. تو الیکشن 2024 جمہوریت کے ساتھ مذاق کی ایک داستان. اور جب یہ انہوں نے مذاق کی داستان دی تو پورے کا پورا انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ الیکشن چوری کیا گیا. اور
ڈیلے کیا گیا، ڈینائی کیا گیا، ڈسٹرائے کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا. یہ پوری کی پوری ایک لسٹ ہے. اور اس کے بعد سرور باری صاحب جو ہیں انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا. تو میں جنرل عاصم منیر صاحب سے ضرور یہ سوال پوچھوں گا کہ جناب یہ تحقیق کر کے خبر شائع کی گئی تھی، تحقیق شدہ رپورٹ تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ تو ضرور غور کیجیے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ آگے سے آگے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. جنرل صاحب نے بہت اچھی لچھے دار گفتگو کی اور بڑی غصے میں تھے، اور اپنے آپ کو وہ عمران خان صاحب کی طرح اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح مکے لہلا کر، بلکہ پرویز مشرف صاحب کی طرح، جنرل مشرف صاحب کی طرح، جنرل ضیاء صاحب کی طرح، یحییٰ خان صاحب کی طرح، یحییٰ خان میں پھر صاحب کہہ دیا، تو بہت ہی بڑا لانتی کردار تھا. تو اس طریقے سے ان کی طرح وہ کرتے ہیں، لہرا کر پیش کرتے ہیں. تو بہرحال سچویشن یہ ہے اس وقت کہ اوورسیز کانفرنس، تو الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، حقائق سامنے لے کر آئے ہیں کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ اوورسیز پاکستانی اچانک اچھے کیوں لگنے لگ گئے. کیونکہ ان کے عزیز و اقارب کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور لسٹیں آئیں اٹلی سے، جرمن سے، اور وہاں سے لسٹیں پرووائڈ کی گئیں، یورپ سے لسٹیں پرووائڈ کی گئیں کہ یہ لوگ ہیں جناب، یہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، آئین قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. ان کے یہ رشتہ دار، ان کو آپ ذرا فکس کریں. جو باہر لوگ ملازمت کر رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اچانک جنرل صاحب نے کہا ہے کہ قوم کا فخر اور ماتھے کا جھومر ہیں اوورسیز پاکستانی، اور مختلف اچھے القابات سے نوازا، جبکہ ابھی بھی ہمارے احمد نورانی صاحب ہیں، ان کے 2 بھائی ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور بھی کافی مثالیں موجود ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی تعریف کے بل باندھے گئے ہیں اور جنرل صاحب نے، اور پرکشش مراعات کا اعلان بھی کیا گیا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ جماعتیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتی. یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ یہ ووٹ ان کو نہیں دے رہے، لیکن ان کے لیے پرکشش مراعات کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کو ماتھے کا جھومر کہا جا رہا ہے، ان کے آؤ بھگت کی جا رہی ہے. اور آخر یہ اچانک راتوں رات ہوا کیا ہے؟ تو آگے پھر الجزیرہ نے کہا کہ کنونشن میں وزیر اعظم کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، تعلیمی ادارے کوٹا مختصر کرنے، امیگریشن قوانین میں تبدیلی کرنے، اور 15 سال ہر سال 15 اوورسیز پاکستانیوں کو ایوارڈ دینے سے بھی کہا گیا کہ جی نوازنے کے وعدے مفت میں انہوں نے کہا کہ نہیں کیے گئے. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ان کا 90% پاکستانی وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رول آف لا کی تحریک چلا رہے ہیں، وہ آئین کی بالادستی کی تحریک چلا رہے ہیں، وہ جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں، اور وہ انسانی حقوق کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں، اور اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو وہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ امریکہ میں 7 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور برطانیہ میں 16 لاکھ پاکستانی ہیں. یہ 16 اور 7 23 لاکھ، اور باقی یورپ میں مقیم ہیں. تو یہ 3-3.5 ملین جو ہیں پاکستانی، انہوں نے ہمارے ناجائز حکمرانوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت کو سخت ٹف ٹائم دیا ہے. اور ان کے سفارت خانے، جو ہمارے سفارت خانے ہیں، وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. اور پی ٹی آئی اور ان اوورسیز پاکستانیوں کی جو لابنگ ہے وہ بہت زیادہ مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ اپنے آوازیں بلند کر رہے ہیں. اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ امریکہ میں کانگریس میں پینڈنگ ہے، اس کی منظوری ہونی ہے اور پروسیس ہوگا. اس کے بعد برطانیہ میں تحقیقات ہو رہی ہیں. جو عالمی جبر ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے عزیز و اقارب کو جو جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کے پاکستان میں، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کے اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اور یہ کام امریکن کانگریس بھی کر رہی ہے، یہ کام ادھر برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کی او بھگت کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جو بیرون ملک ہمارے
मामलात ख़राब हो रहे हैं उनको ठीक किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो बड़े पैमाने पर जो हमायत हासिल है उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। अब एक और ख़बर लेते हैं। पाकिस्तान को अभी भी यूरोपीय यूनियन ने ख़तरनाक मुल्कों की फहरिस्त में रखा हुआ है। उन्होंने 7 ममालिक की फहरिस्त जारी की है यूरोपीय यूनियन ने, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि आप इन मुल्कों के शहरी जो हैं वो यूरोपीय ममालिक में यूरोप में आकर एलिजिबल नहीं रहे कि वो आके यहाँ पे पनाह गुज़ीन या असाइलम या सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं, क्योंकि इन ममालिक में अब हालात ठीक हो गए हैं और उनको पॉजिटिव मुल्कों में डाल दिया गया है। इन मुल्कों में कौन कौन है? त्यूनिस है, बांग्लादेश है, कोसोवो है, कोलंबिया है, भारत है, मराकश है, मिस्र है। इन तमाम मुल्कों को पुरअमन मुल्क करार दे दिया गया है और इसलिए यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अब ये महफूज मुल्क हैं। इन ममालिक के शहरी वीज़ा हासिल करने के लिए जो दीगर वीज़ा हैं वो हासिल करें और दीगर कैटेगरी के अब वो असाइलम के लिए मत आएँ, क्योंकि अब इन मुल्कों में सुकून है। पाकिस्तान इस लिस्ट में अभी भी शामिल है ख़तरनाक मुल्कों में, तो पाकिस्तानी जो हैं वो ये काम अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी एलिजिबल हैं। और आगे जी यही सूरत हाल उन्होंने कहा कि अगर ये रही तो जिन रियासतों में उन्होंने कहा कि बदतरीन ममालिक जो शोरशुदा इलाकों में हैं उनमें पाकिस्तान को उन्होंने शामिल किया हुआ है। और इस पे भी हम चाहेंगे ये सब कुछ क्यों किया गया है। ये इसलिए किया गया है, जहाँ आसिम मुनीर साहब से फिर कहेंगे कि वो इस खबर की तहकीकात करवाएं, तहकीक करें और इस मामले की तहकीक करें और पूछें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और पाकिस्तान को क्यों ख़तरनाक मुल्कों में शामिल किया गया। इसलिए कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, अदालती निज़ाम, मीडिया सब कुछ मस्मार कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस को गैर मौसर कर दिया गया है। ये सारा कुछ किया गया है और इंसानी हकूक़ के पामाली के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त वॉच लिस्ट में है और ये सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसे हालात हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया कल आसिम मुनीर साहब ने परसों अपनी तकरीर में, और कल उनकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से टुकड़ों की सूरत में सामने आए। तो ये रज़ी ताहर साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें बलोच खातून का एक स्टेटमेंट है। जेल से बलूचिस्तान की इंसानी हकूक़ की रहनुमा गुलजादी बलोच का एक झंझोड़ देने वाला पैगाम। और बलोच ख़वातीन महज हादसाती तौर पर इस जहद का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वो शऊरी बुनियादों पर अपनी बका और कौम के मसाइल के जिद्दोजहद का एक मजबूत हिस्सा हैं और लिहाजा धमकियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, मारो फेंको की पॉलिसी इन ख़वातीन को अब नहीं रोक सकती। और अगर जबर से लोग खामोश किए जा सकते थे तो 2006 के बाद एक मासूम बच्ची महरंग न बनती, और अगर जबरी गुमशुदगी का मसाइल का हल होती तो दोदा की सिमी वक्त के यजीद के लिए ललकार न बनती। अगर तशद्दुद से नज़रियात पर काबू पाया जा सकता तो राशिद हुसैन की माँ बस खातून और जाकिर मजीद की माँ राज बीबी पहचान न बनती। अगर बंदूक के जोर पर जहनों को कब्जा किया जा सकता तो गुलजादी आज तुम्हारे साथ हाथ पांव बांधने के बावजूद भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर रही होती। तुमने मुसलसल 4 घंटों तक तशद्दुद किया। ऐसी हज़ारों कहानियां हैं जो अपने लापता और मस्तकशुदा प्यारों के बाद जान हथेली पर रखकर रियासती जबर के आगे मज़ाहमत की अलामत बनी हुई हैं। तो मैं जनाब आसिम मुनीर साहब से ये कहूँगा कि इस हमारी बहन बेटी की आवाज़ सुने और जो कह रही हैं कि 4 घंटे उन पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया जेल में, और लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया यजीद के सामने कलमा पढ़ने से। ये सब कुछ हो रहा है और उनकी इताअत करने से। ये जो वाक़यात हैं ये हैं, इनके बारे में कुरान मजीद और हमारा दीन और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकामात सादर करते हैं, और ये ज़रूर पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। और जो कुछ जिन्होंने ये किया है उनसे आप चूँकि इस वक्त ताकतवर तरीन हैं, आप उनसे पूछें, तहकीक करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक अगली खबर है जी, क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है और उमरकोट में कल इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, और रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। और रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो इब्तदाई ज़ाहिर है कोई 20, 25, 30, 40 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आए
تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جی اس کے بعد پھر نتائج روک لیے گئے. اس کی وجہ کیا ہے یہ میرے سامنے صرف میں 4 رزلٹ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 410 ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی 110 ووٹ. دوسرا 500 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے اور 15 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور اسی طریقے سے ایک اور پولنگ اسٹیشن لال ملی صاحب ہیں, ان کے ووٹ 169 اور پیپلز پارٹی صرف 74. اسی طریقے سے ایک اور پولنگ اسٹیشن ہے, اس کے 305 ووٹ پاکستان تحریک انصاف اور 279 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ نتائج آنا شروع ہوئے اور لیڈ پاکستان تحریک انصاف کی اوپر سے اوپر جا رہی تھی تو اس کے بعد نتیجہ روک دیا گیا اور مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈبے وہاں سے اٹھا لیے گئے اور پھر اپنی پسند کا نتیجہ جاری کر دیا گیا اور اس میں 1,70,000 ووٹ غالباً دے دیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اس پہ بھی ذرا میں کہوں گا جنرل صاحب سے تحقیقات کریں کہ ان کی زیر نگرانی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو معاملات بڑے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اور اس طرح کی بے شمار خبریں ہیں, لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے باقی خبریں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور معاملات کو مزید ذرا کھول کر بیان کریں گے. یہ ہیں ہمارے حالات و واقعات, یہ ہے صورتحال. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے وہ چلے گئے ہیں واپس اور پاکستان میں میاں صاحب سے ملنے آئے تھے. پاکستان میں ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی, یہاں آئے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس لیے آئے تھے, کسی کا پیغام لے کر آئے تھے یا جاسوسی کرنے آئے تھے, یہ نہیں مجھے معلوم. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آئے تھے اور آ کے گپ شپ لگا کے چلے گئے. ایک اور جاتے جاتے خبر آپ کو دے دوں گی اور وہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب نے ایک تقریر کی قومی اسمبلی میں اور ڈرون حملوں کے بارے میں. اور کل لیڈر آف اپوزیشن ایوب خان صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر 12 مارچ 2025 کو قرارداد اسپیکر آفس میں جمع کروائی. نامعلوم انٹیلیجنس کے لوگ آئے اور جنید اکبر خان کی تقریر قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دی گئی. اور 25 سال سے پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں, یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ پورا ریکارڈ ہی پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا ہو, بلکہ چوری کر لیا ہو. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اور ہمارے لوگوں کو قومی اسمبلی سے لے جانے والے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے اغوا بھی ہو رہے ہیں. تو جنرل صاحب یہ ساری باتیں ہیں, ان پہ ذرا ضرور غور کیجیے گا اور بتائیے گا قوم کو کہ جناب اس معاملے میں ہمارے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.